ڈیفینیٹلی تمہیں انہیں گھمانے لے جانا چاہیے. انفیکٹ آج تو تمہیں ان کے پسند کا کھانا بھی بنانا چاہیے اور وہ جو چاہے وہ کرنا چاہیے. بچے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اوکے بائے, ٹیک کیئر. السلام علیکم. علیکم السلام نیلم, کیسے ہو؟ الحمد للہ, تم کیسے ہو؟ بس الحمد للہ, دعا ہے. کس سے بات کر رہے تھے؟ میں میری بہن سے بات کر رہی تھی اور ساتھ ہی آج میں تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آئی ہوں. کس خوشی میں؟ برتھ ڈے آپ کا؟ نہیں, آج میرا برتھ ڈے نہیں ہے, آج چاچا نہرو کا برتھ ڈے, اور تم بھی چاچا نہرو کی طرح ہی لگ رہے ہو. چلڈرنس ڈے ہے آج. بہت شکریہ. لیکن ہم یہ ہے کہ چاچا نہرو کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ان کا جو کیریکٹر ہے, ان کی جو وچار دھارا ہے, وہ بچوں کے ہیت کے لیے, ان کی پروگریشن کے لیے بڑی ملتی ہے. اور اتفاق دیکھیے کہ اسلام بھی ہمیں بچوں کی کس طرح سے کیئر کی جائے, اور یہی رویہ اسلام اختیار کرتا ہے. بالکل ٹھیک کہا تم نے عباس. جبکہ میں پریپیئر کر رہی تھی ہمارے اس پروگرام کے لیے, اور جب میں نے چاچا نہرو کے کوٹس وغیرہ پڑھے تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں, ہم حدیثوں پر نظر ڈالیں, تو ہم اس بات کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک انسپائرڈ تھے اہل بیت علیہ السلام سے. بیکاز ان کے جو کوٹس ہیں اور ہماری اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ کافی ملتی جلتی ہیں. بالکل صحیح کہا. اور ہمارے جو دو مین رول ماڈلز ہیں, چاہے وہ ہماری کنٹری کے لیے جو جان دینے والے شہید ہو, چاہے چاچا نہرو ہو اور اہل بیت علیہ السلام ہو, اگر ہم ان کا رویہ دیکھیں تو یہ ملتا ہے کہ وہ بچوں کے کافی فرینڈلی رہتے تھے. لیکن افسوس آج کی جو جنریشن کے پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو ہر بات میں روک ٹوک کہیے یا ان سے کافی فرینڈلی نہیں رہتے. بالکل ٹھیک کہا عباس. اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم چاچا نہرو کو بھی دیکھیں, ان کی پرانی کلپس دیکھیں تو وہ اکثر مسکراتے تھے بچوں کے ساتھ. اہل بیت علیہ السلام, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو کتنے واقعات ہیں بچوں سے جڑے ہوئے. آج کے بچے اگر پیرنٹس سے کچھ کہہ دے تو وہ چڑچڑ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور میرے دادا جی کہتے تھے کہ جب بھی انہوں نے چاچا نہرو کو دیکھا تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ جو ہے ہنستے کھیلتے رہتے تھے, اور ان کا مزاج جو تھا بہت ہی ہنسمکھ تھا. تو وہ کہتے تھے کہ انہیں دیکھ کے جو ہے مجھے رسول اللہ کی یاد آتی ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ بچوں کے ساتھ خوش مزاجی کرتے رہے گے. بالکل ٹھیک کہا تم نے عباس. تو کیوں نہ آج ہمارے اس پروگرام چرچا ٹائم چلڈرنس ڈے اسپیشل میں ہم چاچا نہرو کے کوٹس کو بھی ریوائیو کریں, اور ساتھ ہی اسلام کا جو نظریہ ہے بچوں پر, جو بچوں کے حقوق ہے, جو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے رائٹس ہیں, ان کے بارے میں بات کریں. بالکل صحیح کہا. تو ناظرین, آج کا جو ہمارا چلڈرنس ڈے کا ایپیسوڈ ہے, جو چلڈرنس ڈے اور اس کے رائٹس, بچوں کے کیا حقوق ہے اہل بیت کی نظر میں, اور ہمارے پسندیدہ جو فریڈم فائٹر ہے چاچا نہرو جی, ان کا بچوں کے لیے کیا رویہ رہا ہے, آج اس موضوع پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ الحمدللہ. اولاً سب سے پہلے تو ہم آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہیں گے چونکہ آج چلڈرنس ڈے ہے. ہم بھی تمام ماں باپ کو اور تمام بچوں کو آج کے اس دن تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور دنیا کے تمام لوگوں کو جو نعمت اولاد سے نوازا ہے, یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ آخرت بھی ہے اور سرمایہ دنیا بھی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بچے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں عباس. بالکل صحیح کہا نیلم. اور اسی طرح اگر ہم قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو سورہ کہف آیت 46 میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں فرماتا ہے کہ بچے ہمارے لیے آرنامنٹس کی طرح ہے, جولری کی طرح ہے. اور اسی طرح اگر ہم چاچا نہرو کے بھی کوٹس پر, ان کی باتوں پر نظر ڈالیں تو وہ اکثر یہ کہتے تھے عباس کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں. ایکچولی میں یہ ایسا ہے کہ بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں, انہیں ہر بات میں سچائی نظر آتی ہے, انہیں ہر بات میں سچائی نظر آتی ہے, وہ دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں. تو اہل بیت کا بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے, سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت نمبر 46 کو نوٹ کیا. وہ بڑی حسین آیت ہے جہاں پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے زینت قرار دیا دنیاوی زندگی کے لیے. یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اس حسین دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور اس حسین دنیا کے لیے زینت مال و اولاد کو قرار دیا. یہ مال و اولاد در حقیقت دو چیزوں کا ذکر کرنا, دو طاقتوں کا ذکر کرنا ہے. مال ہماری اقتصادی طاقت کا نام ہے, اولاد ہماری انسانی طاقت کا نام ہے, اور ان دو چیزوں کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا. لیکن اس کے بعد جو آیت کا حسین جملہ ہے والباقیات الصالحات,
یہاں پر بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزوں کو لیا اور روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی باقیات الصالحات سے بہت سی چیزیں مراد لی گئی، حتیٰ حب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی باقیات الصالحات میں قرار دیا گیا۔ لیکن انہی باقیات الصالحات میں خود یہی اولاد ہیں جو زینت حیات دنیا ہیں، یہی ہماری اولاد ہمارا سرمایہ آخرت بھی ہیں۔ یعنی انہی اولاد کی اگر تربیت اور پرورش اس طرح ہو جس طرح دین چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے، تو یہی اولاد سرمایہ آخرت میں ہے۔ روایات میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرماتے ہیں پیغمبر اکرم سے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ جب ایک قبر سے گزر رہے تھے تو اس پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، دوسری وقت اور دوسرے سال جب گزرے تو وہاں عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا۔ بارگاہ پروردگار عالم میں مخاطب ہوئے، فرمایا اللہ کیا ماجرا کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اولاد دیا تھا، اس اولاد نے دو کام کیا، آوا طریقاً آوا یتیماً واصلح طریقاً، کس اولاد نے ایک راستہ ٹوٹا ہوا تھا اسے بنا دیا، وآوا یتیماً ایک یتیم بے پناہ تھا، اس صاحب قبر کے بیٹے نے اسے پناہ دیا۔ یہ دو عمل جو اس بیٹے نے انجام دیا کہ ٹوٹے ہوئے راستے کو بنا دیا اور یتیم کو پناہ دیا، اس کا ثواب اس کے باپ کو ملتا ہے اور اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر دیکھیں قرآن کریم بڑے حسین انداز میں اس مقام پر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ زینت حیات دنیا بھی ہیں اور باقیات الصالحات میں سے بھی ہے۔ جی آقا، یہاں پہ نیلم میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے قرآن نے زینت یعنی ornaments قرار دیا ہے بچوں کو، اور دنیاوی ornaments کو ہم پریزرو کر کے رکھتے ہیں، تو کیا دین اسلام بچوں کو پریزرو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ان کی تربیت کس طرح سے کی جائے، نرچر کس طرح کیا جائے؟ جی بہت ہی اہم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً اگر ہم اپنے بچوں کو ایک سرمایہ سمجھیں نا، ایک دولت، عظیم دولت، کہ ہمارے مرنے کے بعد، میں روایت کی روشنی میں اگر گفتگو کروں تو بعض روایات میں کہ اذامات ابن آدم انقطع عملہ، جب اس دنیا سے آپ جائیں گے تو اب اس دنیا کے بعد، آپ کے جانے کے بعد کچھ آپ کے پاس ہے نہیں بالکل کہ آپ کچھ کر سکیں آخرت کے لیے۔ لیکن روایت میں الا ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، یعنی تین چیزیں اگر تم انجام دے کر جاتے ہو تو مرنے کے بعد بھی تمہارا نام عمل بند نہیں ہوتا۔ ایک صدقۃ جاریہ، مثلاً آپ ہاسپٹل بنا دیجئے، پانی کی مشین رکھ دیجئے، پانی کا انتظام کر دیجئے، جب کوئی پیے گا، یہ ہو گیا۔ علم ینتفع بہ، ایک کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نشر علم کر رہے ہیں، یہ علم جب تک باقی رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو اس کا ثواب اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ملے گا۔ تیسرا کام ولد صالح یستغفر لہ، اور وہ نیک اولاد جو آپ اس دنیا سے چھوڑ کر جاتے ہیں، جو آپ کے بعد آپ کے لیے توبہ کرتے۔ دیکھیں یہ تیسری چیز جو ہماری اولاد ہے، یہ کب نیک اولاد ہوگی؟ جب میں اس کی تربیت کروں گا۔ یعنی نیلم یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے وہ آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے، اور تربیت پر کتنا زور دیا جاتا ہے عباس۔ بٹ افسوس کس بات کا ہوتا ہے، جب مولانا صاحب آج تربیت کی بات آتی ہے تو ہم تربیت سے پہلے کمپیریزن کو لے آتے ہیں۔ دیکھا ہے عباس، اکثر خود میرے ماں باپ جو ہے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے پڑوسی کا لڑکا اتنے اچھے مارکس لے کر آ گیا، اور یہاں پر ہم انڈین جو سوسائٹی ہے اس کا سٹگما یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو شرما جی کا لڑکا اتنا اسکالر ہے، وہ یہ جاب پہ لگ گیا، یہ پوزیشن حاصل کر لیا، تو بچہ شاید اس لحاظ سے ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور صرف بات مارکس کی نہیں ہو جاتی ہے یہاں پر مولانا صاحب، اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں، کوئی بچے ہوتے ہیں جو زیادہ مستی کرتے ہیں، کوئی بچے شانت ہوتے ہیں، سب کا نیچر الگ ہوتا ہے۔ اب بس یہ بھی ہوتا ہے ماں باپ بچوں کو دوسرے بچوں کے سامنے کہتے ہیں فلاں کے بچے کو تم دیکھ رہے ہو کتنا شانت ہے، تم کب سے مستی کر رہے ہو، تم ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ خود میرے ماں باپ کہتے تھے کہ دیکھو یہ پڑوسی کا لڑکا یہ آئی ٹی سیکٹر میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے، لیکن اس وقت جو ہے میرے جو ڈیڈ ہے وہ کافی پازیٹیو تھنکنگ ہے، تو میرے ڈیڈ کہتے تھے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ اس کا الگ فیلڈ ہے، جو میرا لڑکا ہے اس کی الگ فیلڈ ہے، وہ ٹیچنگ لائن سے، دونوں اپنے اپنے سیکٹرز میں ایک اچھا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب ہم جاننا چاہیں گے یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے اس پہ اسلام کا کیا کہنا ہے، اور جب ہم بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ تو اس کے کیا نیگیٹو کانسیکوینسز دیکھنے کو ملتے ہیں؟ تاکہ بچوں پر ذہنی بہت دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ جی یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک بچے کی تربیت جب ہم کرتے ہیں، کسی بچے کی تربیت، تو ہمیں بہت ماسٹر ہونا چاہیے، ہم وہاں پر بہت زیادہ غور کریں۔
ایک پیڑ کو یعنی پودے کو جب آپ لگاتے ہیں اسے درخت بناتے وقت اگر آپ کچھ چیزوں کی رعایت نہ کریں تو درخت سڑ جاتا ہے، وہ پودا بیج کی شکل سے درخت نہیں بن پاتا ہے۔ بالکل۔ ایک بچے کی جب آپ تربیت کر رہے ہیں تو آپ کو جہاں پر اس کے جسمانی چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، کون سی دوا کس ٹائم پہ دیں، کون سی خوراک کس ٹائم پہ دیں، کون سی چیزیں اس کے وٹامن میں بڑھاتی ہیں، اسی طرح جب بچے کی آپ تربیت کر رہے ہو تو وہاں پر میں ایک چیز ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ چونکہ بعض چیزیں ہم چیزوں کو نہیں جانتے، یہ ماں باپ جو کمپیریزم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی دشمنی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ تربیت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خطرناک کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ خطرناک کام کریں کہ اگر میں چند چیزیں آپ کو گناؤں کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں کے بچے کو دیکھو وہ اتنا آگے ہے، فلاں کے بچے کو دیکھو یہ ہے، فلاں کے بچے کو دیکھو وہ ایسے بیٹھا، جیسے کہ آپ نے مثال دیا، آپ اگر اپنے باغ میں اپنے گھر میں ایک باغ لگائیے، ایک درخت لگائیے آم کا، دوسرا درخت لگائیے امرود کا، یہ دونوں کو کمپیئر تو نہیں کیا جاتا، دونوں پھل ہیں، دونوں کے اپنے ٹیسٹ ہیں، دونوں کے اپنے فائدے ہیں، آم کے اپنے فائدے ہیں۔ آپ آم کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آم امرود کیوں نہیں دے رہے ہو تم، امرود کو یہ نہیں بتاتے کہ تم آم کیوں نہیں دے رہے ہو، یہ درخت ہے، دو الگ درخت ہیں۔ اسی طرح بچوں کے اپنے وہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں، نیچرز ہوتی ہیں، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے، جب ہم کمپیریزم کرتے ہیں دو بچوں کا، میں ان ماں باپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ پہلا کام آپ کیا کریں معلوم ہے، بچے سے جو اعتماد کی طاقت ہے، کانفیڈنس، آپ وہ ختم کر دیں۔ یعنی بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے پھر فری بھی نہیں ہو پاتا، اسے کیا محسوس ہو رہا ہے، وہ اعتماد سامنے نہیں ہو، بچے کا کانفیڈنس جی اصلاً جو اعتماد ہے نا، جو ایک بہت بڑی طاقت ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے، جب آپ اس کو بار بار دکھاؤ گے کہ ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، وہ جو اعتماد نفس ہے جو واقعاً سب سے بڑی طاقت ایک انسان کی ترقی کے لیے ہے، اس اعتماد نفس کو آپ دھیرے دھیرے اس کے کیا کر رہے ہو، کمزور کر رہے ہو۔ اعتماد نفس اگر کسی کا کمزور ہو جائے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ سے کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ اس بچے کو ایٹ دا پوائنٹ یہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ میں یوزلیس ہوں، میں کمزور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ دوسری چیز معلوم ہے، اللہ نے سب کو باعزت خلق کیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو احسنتم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، جس کو ہم اسلام کی زبان میں کرامت نفس کہتے ہیں کہ نفس کی اپنی ایک کرامت اور عزت ہے۔ اگر آپ چچا کے بیٹے کے سامنے یعنی کزن کے سامنے اپنے بیٹے کو اس طرح کہتے ہو، اس کی توہین ہو رہی ہے، بالکل اس کے وجود میں آپ کو نہیں پتا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، نہیں، وہاں وہ اپنی نگاہ میں بڑا ہے، اس کے وجود میں ایک عزت نفس اگر باقی رہے گی، اور اس کا فائدہ ہوگا جب آپ بچے کو عزت نفس چھین لو گے نا تو پھر ہر معاشرے میں دکھائی دے گا، اور دوسرے لوگ پھر اور اس بچے کو ٹارگٹ بھی اور زیادہ ٹارگیٹ کر تو ماں باپ ہی خود ماں باپ، ہاں وہ کرامت نفس بچے۔ کیا ہو سکتا ہے اگر جو کوئی کمپیئر کر رہا ہے احسن تو اس کا سلوشن بھی ہے تشویق، شوق دلانا الگ ہے، کمپیریزم الگ ہے۔ ایک بچے کو آپ آگے بڑھانے کے لیے بہت سے راستے اپنا سکتے، جن میں سے ایک دن حتیٰ ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے ڈرایا بھی ہے، شوق بھی دلایا ہے، کہا یہ کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ ہے۔ یہ تشویق دلانا الگ چیز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شوق انعام۔ انعام کے لیے بھی کہتے ہیں نا بچوں کو، دیکھو اس کا اتنا ثواب ہے، احسن تم، آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، آپ اس طرح جائیے، یعنی شوق دلانا الگ ہے۔ چونکہ کمپیریزم میں آپ بہت سا کام اور کیا کرتے ہیں معلوم ہے، آپ ایک بچے کے دل کو جو پاک ہے، اس کے دل کو حسد اور دشمنی سے بھرتے ہیں۔ جب میں اپنے بچے کو کمپیئر کرتا ہوں کسی اور سے، اس شخصیت کی نسبت ایک حسد، حتیٰ ہم اپنے گھر میں اگر دو بھائیوں کے درمیان کہے کہ دیکھو تمہارا بھائی فرسٹ آیا، تمہارا یہ نمبر کیسا رہا، یہ اس بھائی کی نسبت ایک کینہ اور حسد آپ ڈال رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور خطرناک جو اس کمپیریزم کی بیماری سے آتی ہے، بچے کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے سماج سے، کیونکہ یہ بچہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو کمزور محسوس ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو سماج سے پیچھے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہے حصے نہیں لیتے، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریس، وہ ایک وہ خطرناک کام ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ کو دھیان دیں۔ عرض کیا، انہوں نے سوال اچھا کیا کہ ہم کریں کیا، ہم کریں یہی کہ بچوں کو آگے بڑھانے کے جو طریقے ہیں انہیں اپنائیں، نہ یہ کہ کمپیریزم کر کے انہیں پیچھے ہٹائیں، مطلب انہیں شوق دلانا۔ اس کام کے لیے آج کے زمانے میں
بچوں کو ایک کام تک آگے لے جانے کے لیے بہت کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے. کس طرح سے سمجھایا جائے یہ؟ یعنی ان کو اس چیز کے فائدے دیکھیں. بچوں کو ہم سختی برت کر ایک کام کی طرف لے آئیں, ایک مرتبہ شوق دلا کر اس کام تک لے آئیں, یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں آتے ہیں وہاں تک, لیکن ایک شوق کی بنیاد پہ آتا ہے, ایک خوف کی بنیاد پہ آتا ہے. وہ جو خوف کی بنیاد پہ آتا ہے جیسے ہی آپ ہٹے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو شوق کی بنیاد پہ آتا ہے آپ ہٹ بھی جائیے وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. مولانا صاحب یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کا دو ایسپیکٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس بچے کو کمپیئر کیا جا رہا ہے وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر اسے کمپیریزن میں کہ یہ دیکھو ویسا ہے. لیکن جس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے, یعنی فلاں جس بچے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے, تو وہ مغرور ہو جائے گا کہ ہاں دیکھو میں کچھ ایسا ہوں, اس میں پراؤڈنس فیلنگ آئے گی. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ دوسرے بچے کو جس کو آپ کرتے ہیں وہ بھی شاید اس طرف جو ہے, چونکہ کبھی کبھار بیجا کی تعریف انسان کو بہت پیچھے لے آتی. دو چار لوگ مل کر آپ کی تعریف بیجا کی کرنے لگیں, آٹومیٹک آپ جو خراب ہونے لگتے ہیں آپ کے وجود میں. حتیٰ اسی لیے ہمارے یہاں بار بار روایات میں بھی ہے, ایک روایت بڑی حسین ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ مجھے لوگوں کی نگاہوں میں جتنا عزیز بنانا خود کی نگاہوں میں ذلیل بناتے جانا. یعنی میرے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے وجود میں خود کو بہت بڑا سمجھنے لگوں. یہ اس طرف بھی ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اسی طرح اب اگر ہم بات کریں تعلیم کی تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ نہرو جی نے بھی تعلیم پر بہت زور دیا, اور اگر اسلام پر نظر ڈالے تو جو پہلا ورڈ قرآن مجید کا جو نازل ہوا وہ تھا اقرا, پڑھو, تعلیم حاصل کرو. تو ایڈوکیشن کی بات کریں تو اسلام کس حد تک ایڈوکیشن پر زور دیتا ہے, اور ساتھ ہی جب بات آتی ہے تعلیم کی, بچوں کو پڑھانے کی, اسکول کالجز میں بھیجنے کی, کریئرز ڈیسائیڈ کرنے کی, تو کیا یہاں اسلام نے لڑکا یا لڑکی میں فرق کیا؟ دیکھیے فرق تعلیم اور وہ حقوق جو انسانی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تعلیم ایک انسان کا انسانی حق ہے. انسانی حق میں مرد و عورت فرق نہیں کرتے. مثلاً ایک سانس لینا ایک پاک فضا میں, دونوں کے لیے پانی پینا چاہے مرد ہو چاہے انسان ہو, اسی طرح علم ہمارے روح کی حیات کا نام ہے. بے شک. تو اگر علم ہماری روح کی حیات کا نام ہے تو اس میں مرد و عورت فرق نہیں کرنی چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ خاتون ہے یہ مرد ہے, اسے تعلیم کے. اور بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خاص کر ایک ماں کو اگر آپ غور کریں تو تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. حتی ہمارے یہاں روایات میں ملتا ہے کہ سعید و منسعدہ فی بطن امہ و شقی و منشقنا شقیہ فی بطن امہ. ایک انسان کامیاب ہے اپنی ماں کے شکم سے, ایک آدمی ناکام ہے اپنی ماں کے شکم سے. یعنی ماں کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ ماں کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے. حتی بعض روایات میں ہم نے دیکھا کہ ملائکہ کو کہا جاتا ہے جب کوئی بچہ مولود ہوتا ہے کہا جاتا ہے اس کی تقدیر لکھو. بے شک. تو کہتے ہیں ابھی اس کی تقدیر کیسے لکھیں؟ کہ اس کی ماں کی پیشانی پہ نگاہ کرو اس کی تقدیر لکھو. ماں کی پیشانی پہ نگاہ کر کے بچے کی تقدیر لکھنے کا معنی کیا ہے کہ اس بچے کی زندگی میں ماں کا کردار, ماں کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. پر جس کا رول زیادہ اہم ہے اس کو تعلیم یافتہ ہونا زیادہ اہم ہونا چاہیے. اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ماں کے رول کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے کم پڑھا جاتا ہے, میں اس چیز کو بھی عرض کروں کہ ماں کے رول کو کہاں دکھایا گیا. سرکار سید الشہداء نے جب انکار بیعت کیا وہاں پر کئی ریزن بتائے کہ میں بیعت کیوں نہیں کر رہا ہوں. وہاں فرمائے یاب اللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون, میں جو بیعت نہیں کر رہا ہوں چونکہ یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے, رسول کو پسند نہیں ہے. وہاں کے بعد اپنی ماں کا جو رول بتایا فرمایا وہ حجور تعبت و طہرت, جس پاک ماں کی آغوش نے مجھے پالا ہے اس ماں کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی یزید کی بیعت کروں. آپ ماں کے رول کو اندازہ لگائیے کتنا اہم رول ہے کہ 56 سال کی عمر میں سرکار سید الشہداء اپنی ماں کا ذکر فرما رہے ہیں. بس اگر یہ رول لوگوں کے لیے معنی ہو جائے نا کہ ماں کا رول بچے کی تربیت میں کیا ہے تو پھر ماں کا تعلیم یافتہ ہونا کس قدر. حتیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں چونکہ بعض روایات ہے کہ اس قدر اسلام خواتین کی کردار پر تعلیم پر شدید ہے کہ بعض اوقات امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے شادی
کا اظہار کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مہر نہیں ہے. جی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم اپنا مہر یہ قرار دو کہ تم اپنی بیوی کو تعلیم دو گے. جی بے شک. جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولانا صاحب کہ اگر ہم سوسائٹی پر نظر ڈالیں اور بات ہائر ایجوکیشن کی آتی ہے، بیسک ایجوکیشن تو آج ہر کوئی حاصل کرتا ہے، اب آج اور گریجویشن یہاں بہت پہ عام یہ جو ہے. ہے کہ اکثر لڑکیوں کو گھر پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ تم پڑھ کے کیا کرو گے، گھر پر بٹھا دیا ایونچولی جو ہے جاتا کھانا ہے. بنانا ہے. جی گھر پر بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکے جو ہے وہ تو ہمارا سرمایہ حیات ہے، بالکل. یہ ہمیں دیکھیں گے، ہمارا گھر چلائیں گے، یہ ہمارے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے. تم کو تو کسی اور کے گھر جانا ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے جب ہماری لڑکی کسی اور کے گھر جائے گی اور اس کی فیملی سٹارٹ ہوگی تو اللہ نے تو اس کے ذمے بہت ہی اہم رول دیا ہے. نیلم میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے پڑھ لکھ کے کچھ کر نہیں سکتی، بلکہ خود ہمارے مہاراشٹر میں یہ کہاوت ہے کہ ملگی شکلی پرگتی زالی، کہ اگر ایک لڑکی پڑھے گی تو پرگتی ہوگی، بالکل گروتھ ہوگا. جی بالکل. اور اسلام نے کیا سٹیپس لیے وومن امپاورمنٹ کے لیے، جو ہماری بچیاں ہیں ان کے ایجوکیشن کے لیے، ان کے امپاورمنٹ کے لیے. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ واقعاً پہلے انسان اس بچی کے کردار کو سمجھے کہ اس کا رول اس دنیا میں کیا ہے. جی بالکل. یہ کون سا کردار ادا کر سکتی ہے. ایک ماں کو جب بہت اچھی باتیں بعض ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایک ماں جس وقت جھولا ایک بچے کو جھلاتی ہے، وہ ایک بچے کو جھولا نہیں جھلا رہی ہوتی ہے، وہ ایک پوری نسل کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ میں نے عرض کیا نا کہ ہم چونکہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی تاجروں کا، اور ایک طرح سے ہمارے ذہن میں تعلیم کو لے کر بھی تجارت بیٹھ چکی ہے. بالکل ٹھیک. تاجروں کے لحاظ سے شاید ایک مرتبہ انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں ہم. یہ جب تعلیم کو آپ تجارت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اور تعلیم کے فائدے دیکھنے لگتے ہیں تو پھر علم نہیں بڑھتا، پھر وہ کچھ اصطلاحات بڑھتی ہیں. وگرنہ اصل تعلیم دیکھیں، میں روایت دیکھ رہا تھا جتنی جگہ بھی آئی ہے، حتیٰ آپ قرآن کریم کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا جہاں جہاں قرآن آیا ہے صرف مرد مراد ہیں. بالکل نہیں. جہاں پر بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، مرد و عورت مراد ہے یا نہیں ہے؟ دونوں ہیں. اگر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کو ہم نے بھیجا اس لیے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ لوگوں کو پاک کریں، لوگوں کا تزکیہ کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، کیونکہ اس سے تعلق مردوں کا ہے. یا امام باقر علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں جوانوں کو دو حال سے زیادہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، یا تو وہ عالم ہو یا متعلم ہو. یعنی جب میں کسی ایک جوان کو دیکھوں تو یا وہ عالم ہو یا متعلم ہو، یعنی علم سے جڑا ہوا ہو. اب ان روایات کو آپ صرف مردوں سے جوڑتے ہیں. جتنی بھی اس طرح کی روایت ہے، یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اتنی روایات ہمارے ہاں تعلیم کو لے کر ہے. حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ ایک انسان جب خدا کے حضور میں پہنچے گا تو اس کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہوگا کہ جب اس نے اپنے اہل کو اور عیال کو تعلیم نہ دیا ہو. بالکل. ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے فقط جو جھوٹ بولا اس کے بارے میں پروردگار عالم سوال کرے گا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا. اگر میں اپنے گھر کو جہالت کے ساتھ باقی رکھتا ہوں تو کل پروردگار عالم کے حضور میں گنہگار ہوں، مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دی. جی نیلم، یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ آگا اکثر ہم جب اپنی دینی کتابیں کھولتے ہیں تو خداوند عالم کی توحید کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلے چیپٹر آتا ہے وہ چیپٹر آن ایکوائرنگ نالج ہو، چاہے وہ کتاب الکافی ہو یا بحال الانوار ہو. یعنی اللہ نے اتنی تعلیم پر فوکس کی ہے. اور یہاں پر افسوس یہ ہے نیلم کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش میں جو ہے یہ پرمپرا چلتی ہے کہ ڈیورنگ دا پریگننسی، بہت افسوس ہے یہ کہ بچے کا جینڈر ریویل کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ فیمیل ہو تو اسے وہیں پہ ابورٹ کیا جاتا ہے. تو کس طرح سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام نے فیمیل انفینٹیسائڈ یعنی بچوں کو جو ابورٹ کر دیا جاتا ہے، خصوصاً فیمیلز کو انہیں جینے کا حق نہیں دیا جاتا ہے، تو کس طرح سے اسلام نے اسے اپوز کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے، دا رائٹ ٹو لیو یو کڈ سے. اگر آپ غور فرمائیں تو اسلام جس سماج و معاشرے میں آیا تو اس سماج و معاشرے میں تو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یعنی زندہ درگور کرنے کا مطلب ہے کہ ایک بیٹی، میں روایت دیکھ رہا تھا، بعض روایتیں واقعاً آنکھوں میں آنسو لے آتی کہ پیغمبر کی خدمت میں خود ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. رسول نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہ میری گھر میں لگاتار بچیاں پیدا ہوتی تھیں اور میں ہر بچی کو دفن کر دیتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا.
لیکن ایک مرتبہ میں مسافرت پہ گیا تھا اور میری ایک بچی کی ولادت ہوئی اور کافی طول اور وقت طولانی ہوا، اور میں جو لوٹا تو ایک بچی تھی میرے گھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا پڑوسی کی. اسی طرح بہت دن تک رہتے رہتے مجھے پتہ چلا اور میری بیوی نے بھی کہا کہ نہیں جانے دو اس بچی کو. لیکن ایک دن احساس شرمندگی، اب دیکھیں یہ بچی کا ہونا یعنی احساس شرمندگی نے مجھے یہاں تک مجبور کیا کہ میں اپنی بچی کو لے گیا. وہ بچی سمجھ بھی نہیں رہی تھی کہ میرا باپ مجھے کہاں لے جا رہا ہے. کب میں اپنے ہاتھوں سے ایک قبر کھودتا گیا، میری بچی میری مدد کر رہی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر میرے لیے کھودی جا رہی ہے. کہ یہاں تک کہ میری بچی تسلے میں لے کر مٹیاں دور پھینک رہی تھی، پھر میں نے اپنی بچی کو ڈالا اور مٹیاں ڈالنے لگا تو شروع میں وہ بچی ہنس رہی تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ میرے بابا میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. کہ جیسے جیسے یہ مٹی پڑتی گئی ایک مرتبہ یا بتا وہ بچی، روایت کہتی پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. پیغمبر نے فرمایا کہ تم ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ. اب غور کریے، ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں اسلام آیا، اس معاشرے میں دین نے آ کر کیا کیا تبدیلی لائی. آپ دیکھیں خدا کی قسم، اگر آپ کبھی پیچھے جائیے نا تاریخ میں، کہ جہاں پر عورتوں کو حق نہیں حاصل تھا کہ وہ اپنے باپ سے اپنے شوہر سے ارث اور میراث میں کچھ چیزیں پائیں، بلکہ جس طرح ہمارے گھروں میں مرنے کے بعد سامان بٹتے ہیں، فریج، ٹی وی، کولر، اس طریقے سے عورتیں تقسیم سامان میں آتی تھیں. اس معاشرے میں آنے کے بعد آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، بہن کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے. اس طرف پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ایسی بیٹی دیا جس بیٹی نے فخر کائنات کے لیے جو آ کر زینت بنی، اور قرآن نے جب اس کی شان میں قصیدہ پڑھا تو کہا انا اعطیناک الکوثر. آج آپ دیکھیں بعض روایت، ہم بیٹی اور بیٹیوں کے فرق کو ختم کریں. میں آپ کی خدمت میں کروں، بعض روایت میں مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بیٹے کو آ کر ملک الموت سے جناب خضر نے جو مارا تھا ایک بچے کو، اور جناب موسیٰ نے اعتراض کیا تھا، اس اولاد میں یہ تھا کہ وہ بعد میں اپنے ماں باپ کو گمراہ کرتا. اس کے بدلے اللہ نے ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کیا، اور اس بیٹی سے 70 نبی کی نسل چلی ہے، 70 انبیاء اس بیٹی سے وجود میں. لہذا بیٹی ہو بیٹا ہو خدا کی جانب سے دی گئی عظیم نعمت ہے. خدا کی قسم اگر اس معاشرے میں آنے کے بعد اور تعلیمات اسلامی کے بعد اگر کسی کے ذہن میں یہ فرق ہو بیٹی اور بیٹے کے درمیان، تو شاید اس نے روح دین کو نہیں سمجھا. نیلم، افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے وضاحت کے باوجود بھی دین اسلام پہ یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ بیٹی اور بیٹے میں فرق کرتا ہے، عورتیں اوپریسڈ ہیں. جبکہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جب تمام بیٹے اس دنیا سے چل بسے تو رسول اللہ کی نسل جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. ہم بھی آپ کے شکریہ. نیلم، بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹاپک تھا یہ مچ نیڈڈ ٹاپک تھا ہماری سوسائٹی کے لیے، اور جب میں اسٹوڈیو سے گھر جاؤں گا تو اپنے بچوں کے لیے تحفے لے کر جاؤں گا، اور سب سے پہلا تحفہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھوں گا سو دیٹ شی کین فیل اسپیشل. بالکل ٹھیک کہا تم نے. اور اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب آپ اپنے گھروں پر تحفہ لے کر جائیں، فروٹس وغیرہ لے کر جائیں، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیجیے، اپنی بیٹی کو اسپیشل فیل کروائیے. وہ آپ کے گھر کی رحمت ہو، اور رحمت نعمت دونوں اللہ کے دیے گئے. یہ ہمارے گھر کے بچے ہیں، ہمارے گھر کی رونق ہے، یہ ہمارے نسل کو آگے لے کے جائے گی، ساتھ ہی ہمارے ملک کو بھی مضبوط بنائے گی، آخرت میں ہمارا سرمایہ بنے گی. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، آگے بڑھائیں، تاکہ ہمارا انڈیا بھی آگے بڑھے، اور ساتھ ہی ہمارا نام، ہماری قوم کا نام بھی یہ بچے روشن کرے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن آج اپنے بچوں کو اسپیشل فیل ضرور کروائیے گا.